لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم حاجی انور علی پردھان ابن محمد دوست محمد اور تسنیم کوثر ابن عبد الحسین کے اوپر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات بھیجو۔ حضرت گرامی قدر، اس سے پہلے کہ میں اپنی آیہ کریمہ کا ترجمہ کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ باقاعدہ اٹھ کر آگے آئیں، کھسک کر آگے نہ آئیں بلکہ اٹھ کر آگے آئیں، تاکہ یہ جگہ جو گیپ میں ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ایک سلوات پڑھ لیں۔ یہ کیمرے کے پیچھے کے لوگوں کی تصویر نہیں آئے گی، آگے والوں کی آئے گی۔ اس کیمرے سے آگے آنا چاہیے، اس کیمرے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سرحد ہے جو کیمرہ لگایا گیا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد۔ اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، اس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر نوعیت تخلیق پر پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو نوعیت تخلیق ہے، احسن تقویم ہے، اس کا دنیا کا کوئی انسان ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ترجمہ نہیں کر سکتا کہ احسن تقویم وہ قدرت و اختیار ہے جسے پروردگار عالم نے صرفہ کیا ہے انسان کے بنانے میں۔ تو ہمیں تو اس لیے معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کون سا اختیار تھا جسے پروردگار نے استعمال کیا اور استعمال کر کے اتنا اچھا انسان بنایا، اتنا بہتر انسان بنایا کہ عالم کون و مکان میں ایک بھی مخلوق کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو مقابلہ کر سکے انسان کا۔ البتہ اس نے بہتر سے بہتر، جتنا بہتر ہو سکتا تھا اتنا بہتر بنا دیا۔ یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کہ
اگر انسان غور و فکر کرے اور توجہ دے تب اسے پتہ چلے گا کہ اس کائنات کے اندر ما سوا پروردگار عالم کے کوئی ہے ہی نہیں جو انسان پر مہربانیوں کی اتنی بارش کر سکتا ہے جتنی اللہ نے کی ہے۔ میں اس کو اردو کے اچھے الفاظ بھی دے سکتا ہوں اگر آپ تک پہنچتا رہا۔ یہ کرم پروردگار ہی کا ہے کہ اس نے انسانیت کو احتیاج میں تڑپنے بھی نہیں دیا کہ اس نے عطا کا ساون برسا دیا، عطا کا ساون برسا دیا۔ وہ پروردگار عالم ہی تھا، مالک کائنات ہی تھا جس نے انسان کو وہ سب کچھ دیا جو اس کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ ناکام نہیں تھا، اسے ناکام عدم توجہی بنا سکتی ہے۔ جتنی ضرورت تھی وہ دیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ مالک کائنات نے دے کر ایک لفظ کہا کہ اگر میری دی ہوئی چیزوں میں سے ایک بھی چیز ایسی ہو جو تم نے کسی اور سے لی ہو تو ہمیں بتانا۔ اب میں تجارت بھی کروں گا، دکاندار یہاں بیٹھے، اگر آنکھ کسی بازار سے لائے ہو تو بتانا، دل کسی دولت کے چکر میں خریدا ہو تو بتانا، خون کسی مارکیٹ سے لے کر تمہارے جسم میں ہو تو بتانا، ایک بال جو تمہارے جسم کے اندر موجود ہے وہ کسی دوست کا عطیہ ہو تو بتانا۔ یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم نے دی، جو ہم دیتے ہیں وہ کوئی نہیں دیتا۔ جسے ہم دے رہے ہیں وہ کوئی نہیں دیتا، اور دینے میں بھی کمال یہ ہے کہ ہم نے اس وقت دیا جب تم مانگنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ جب تم مانگنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ جہاں رشتے بھی معدوم تھے، دوستوں کی بھیڑ نہیں تھی، ماں باپ کی مہربانیوں سے تم دور تھے، نہ چچا تھا، نہ خالو، نہ ماموں، نہ دادا، نہ پوتا، نہ کوئی تمہارے آس پاس تھا ہی نہیں، ابھی رشتے بھی نہیں جڑے تھے، مگر ہم تمہارے ساتھ تھے۔ ماں کی پیٹ میں بند اندھیری کوٹری میں کون تھا جو تمہیں زندہ رکھے ہوئے تھا؟ اگر آپ کا ایسے ہی جواب آتا رہا تو تھوڑی سی دیر مجھے بھی انرجی ملتی رہے گی، متوجہ رہیے گا۔ کون تھا جو اس بند کوٹری میں تمہیں زندہ رکھے ہوئے تھا؟ ہماری مہربانیاں آنکھ کھولنے کے بعد شروع نہیں ہوئی ہیں، آنکھ کھولنے سے پہلے شروع ہوئی ہیں۔ جب کوئی تمہارا نہیں تھا تب بھی ہم تمہارے تھے۔ اب اگر آپ کو یقین آ چکا ہے اس وحدانیت پر تو اب لفظ سنیے گا، جب ہم نے ماں کے پیٹ میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیا تو اس آنگن میں تمہیں بھوکا کیسے مرنے؟ اس صحن حیات میں جہاں سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے اور ہم تمہارے اوپر مہربان ہیں، اور ایسے مہربان کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، پروردگار عالم کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ہم تمہارے لیے آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، تنگیاں فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم تو کسی بھی شخص کو اس کی حد اور اختیار سے زیادہ تکلیف دیتے ہی نہیں۔ ان مع العسر یسرا، ہم نے تو ہر تنگی کے ساتھ میں ایک آسانی رکھی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو تمہیں اختیار دے دیا ہے، تم شکر کرو شاکر بن جاؤ، انکار کرو کافر بن جاؤ۔ ہم نے تو تمہارے اختیارات کو اتنی عظیم سطح پر رکھا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے ذرا کسی دوسرے سے لے کے دکھلا۔
ایک چیز. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا، اور خالی بنایا ہی نہیں، یہ اعلان بھی کیا کہ اچھا بنایا. تم کیا جانو کہ کتنا اچھا بنایا ہے. اگر تم نے خود کو پہچان لیا تو خدا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اس پر تو مجلس ہو جاتی ہے، مجلس ہو جاتی ہے اس جملے پہ. اگر تم نے خود کو پہچان لیا تو خدا تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اب ترجمہ سنیے جو ایک طالب علم کے ذریعے ہوا ہے. جو خود کو ہی نہیں جانتا وہ خدا کو کیا جانے گا. دوسرا ترجمہ سنیے، جو خود کے قابل نہیں ہوتا وہ خدا کے قابل نہیں ہوتا. جو خود کے ہی قابل. یہ اعضاء و جوارے کی نو پلک، یہ انسانیت کے آنگن میں عظمتوں کے صحرا، یہ رونق آدمیت کو بڑھانے کے لیے قدرت کی دین. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کتنا اچھا بنایا ہے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو جتنا اچھا بنایا ہے. لفظ، مثال، عنوان اس مجلس کے لیے ہے، رائے پور کے لیے ہے، سامعین کے لیے ہے. اگر آپ تک پہنچ گئی تو دامن مراد پورا ہو جائے گا. متوجہ رہیے گا کتنا اچھا بنایا ہے. یہ تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا جب کالا آدمی بھی آئینہ دیکھ کے اکڑے گا. میں نے کہا تھا کہ جیسا سوال ہو ویسے ہی جواب بھی ہونا چاہیے. کالا آدمی بھی اکڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے خوبصورت بنائے. کہیں کہیں تو کالا رنگ ہی خوبصورت ہو گیا. اگر خوبصورتی رنگوں میں محدود ہوتی تو تعریف آنکھوں کی نہیں ہوتی. اگر کلر میں خوبصورتیاں ہوا کرتی تو صورت کی تعریف نہیں ہوتی. اگر صرف صورت ہی میں محدود ہوتی تو وائس پہ انگارے نہ لٹائے جاتے. متوجہ رہیے گا. اس کا مطلب یہ کہ کسی کی آنکھ کو حسین بنا دیا، کسی کی صوت کو حسین بنا دیا، کسی کی ناک کو حسین بنا دیا، کسی کے بال کو حسین بنا دیا. حسن کے نہ جانے کتنے ترجمے تھے جو غزل کی کتابوں میں بھرے پڑے. ان غزل والوں کی تو کتابیں بھی نہ چھپتی اگر ہم حسن کے اتنے علاقے نہ رکھتے. ارے کیا جملہ ہے، توجہ دیجیے گا. ایک انسان میں کیا کیا ہنر رکھا ہے. میں اپنی مجلس کو سست ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس لیے اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں. ذرا سوچو تو صحیح، جب کالوں کا یہ حال ہے تو جنہیں ہم نے واقعاً خوبصورت بنایا ہے ان کا کیا حال ہوگا. نہیں، میرا مجمع جاگا نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں جنہیں مٹی سے بنایا ہے جب وہ ایسے ہیں تو جنہیں نور سے بنایا. یہ والا علاقہ جو ہے تھوڑا تھوڑا آگے آئے گا. اور جنہیں نور سے بنایا ہے وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ تمہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے عطا اور نعمتوں کے سامن میں کس قدر انسان پر قربانیاں دی ہیں. عزیزو، یہ لفظ نہیں ہے، یہ میری تمنا ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. آیت کے ذریعے سنیے. جہاں تمہیں خود کو خبر نہیں ہوتی وہاں تمہاری خبر خدا کو ہوتی ہے. میرے بچے خاص کر سنیں، میرے بچے آج مجھے خاص کر سنیں، اس لیے کہ میں ایک ایسے موضوع کی طرف جا رہا ہوں جس میں چاہتا ہوں کہ بچے کتاب کی طرح اس مجلس کو سنیں. متوجہ رہیے گا. تمہیں خود کو بھی خبر نہیں ہوتی جہاں سے خدا کو خبر ہوتی ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہم تو صرف جان بچانے کی بات کرتے ہیں، وہ جان سے آگے بھی کی خبر ہے. قمر سلطان ابھی تمہارا میسج پہنچا نہیں، اب پہنچے گا. تمہیں صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ تم آج کہاں ہو. اللہ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے تم کل کہاں رہو گے. یہ تھا وہ خوبصورت جملہ جس کے لیے میں پوری محنت کر رہا تھا. اب میں 2 آیتیں سناؤں.
لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے کس سرزمین پر موت آئے گی، یہ بات پروردگار جانتا ہے۔ ایک دوسری آیت اسی نہج کی قرآن مجید میں موجود ہے، لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، کس کے مقدر میں کل کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کل کون کیا بنے گا کسی کو پتہ نہیں ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں انسان حال کی کتاب ہے، پروردگار عالم مستقبل کا عطیہ ہے۔ آدمی صرف حال کی باتیں جانتا ہے، وہ اپنی حالت سے واقف ہوتا ہے، اللہ اس کے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ جو اپنے آج کو پہچان لے اسے آدمی کہتے ہیں، جو آدمی کو کل تک کی خبر دے دے اسے پروردگار کہتے ہیں۔ لہذا تم اور تمہارا نصاب، تم اور تمہاری دنیا، تمہیں یہ پہچاننا چاہیے کہ تم کون ہو، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا، تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم اصلاً کس منزل مقصود کی طرف روانہ ہو، تم میں کیا ہے۔ میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اگر میرا بچہ قبول کرے گا تو مجھے بہت اچھا لگے گا، متوجہ رہیے گا۔ اللہ کا کمال یہ ہے کہ عطائے حیات پہ بھی اسی کا قبضہ ہے اور بقائے حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب سے حسین جملہ تھا جو آپ کی خدمت میں، سب سے حسین جملہ تھا۔ عطائے حیات پہ بھی اسی کا قبضہ ہے اور بقائے حیات بھی اسی کی دین ہے۔ اے کاش قمر سلطان پورا زور لگانا تاکہ اس عطائے حیات اور بقائے حیات کو، اگر ہم صرف عطائے حیات پہ رک جاتے تب بھی ہم خالق تھے، مالک تھے، پروردگار تھے۔ لیکن کمال یہ تھا کہ خالی جملہ کتنی جلدی آپ گرفتار کریں گے، ہمارا کمال دینا نہیں ہے، دیتے رہنا ہے۔ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے، آپ کو محفوظ رکھے، آپ بہت مشکل الفاظ کو آسان بنا رہے ہیں۔ دینا کمال نہیں ہے، دیتے رہنا کمال ہے۔ اگر ہم آنکھ دیکھ کے بھول جاتے، ہم دماغ دے کے بھول جاتے، ہم سینہ دے کے بھول جاتے، ہم پیر دے کے بھول جاتے، تب بھی تو تم شکر کے سجدے کرتے کہ کسی اور نے نہیں دی ہے۔ ہر قدم پہ تمہیں شکر کا سجدہ کرنا چاہیے کہ آنکھیں اسی نے دی ہیں، کسی اور نے نہیں دی۔ مگر کمال آنکھوں کا دینا ہی نہیں ہے، آنکھوں میں روشنی کا برقرار رکھنا۔ آپ کہاں تک بولیں گے کہاں تک نہیں بولیں گے میں تفسیر کر کے رہوں گا، متوجہ رہیے گا۔ دل دینا کمال نہیں ہے، دل میں دھڑکن کا برقرار رکھنا۔ خون دینا ہی کمال نہیں ہے، خون میں روانی کا برقرار رکھنا۔ بہت خوبصورت سن رہے ہیں آپ۔ دماغ دینا ہی کمال نہیں ہے، دماغ میں فکر و ادراک کے خیمے لگانا، سوچوں کے باغیچے لگانا، یہ کمال ہے۔ دینا کمال نہیں ہے، دیتے رہنا کمال ہے۔ آنکھوں کی بصارت کس کی طرف سے ہے؟ دل کی دھڑکن کسی کی طرف سے، اور دل کی دھڑکن کا بھی کمال یہ ہے کہ اسے کنٹرول میں رکھ کے دھڑکانا۔ تم تھوڑی سی دیر کے لیے سوچو کہ اگر کہیں دل زیادہ دھڑکنے لگے تو کیا ہوگا، اگر خون زیادہ روانی پکڑ جائے تو کیا ہوگا، اگر دماغ زیادہ سوچنے لگے تو کیا ہوگا، اگر پیر زیادہ چلنے لگے تو کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز کا بڑھ جانا اور گھٹ جانا تمہارے لیے اتنا نقصان دہ ہے کہ اتنا خرچہ کھانے پہ نہیں ہو رہا جتنا بچانے پہ ہو جائے۔ متوجہ ہو رہے ہیں آپ؟ تو اب کمال یہ نہیں ہے کہ خون ہے، کمال یہ ہے کہ وہ خون برقرار رہے اور تمہارے مزاج کے مطابق رہے۔ ہم دینا جانتے ہیں مگر یہ بھی جانتے ہیں کون کتنا سنبھال سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔
ہم دینا جانتے ہیں لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کتنا سنبھال سکتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے دھڑکنیں دے دی اور دھڑکنوں کے بعد وہ زیادہ بڑھ گئی زیادہ گھٹ گئی. اسی کو پروردگار کہتے ہیں جو انسان کی طلب کے مطابق دے. کیا جملہ ہے یہ, انسان کی طلب کے مطابق دے اور وسعت اختیار دیکھ کر دے. وسعت اختیار دیکھ کر دے. اور اب میں لفظ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, لہذا تم اس کی کرم نوازیوں کو پہچانو, اس کی کرم نوازیوں کو پہچانو کہ اس نے کتنی کرم نوازی کی ہوگی تب تم جیسے کو پیدا کیا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے سب سے بہتر تمہیں بنایا. کتنا بہتر؟ ارے قمر سلطان کہیں سے لفظ ساتھ دیں تو اس موضوع کا پیٹ بھرے. جب لفظ دم توڑنے لگتے ہیں تب میں کہتا ہوں کہ اتنا اچھا بنایا ہے کہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس سے اچھا بنا نہیں سکتا تھا تو یہ میری کم علمی ہوگی, اس لیے کہ اس کی قدرت پہ حرف آ جائے گا. آج مجلس مت سننا, مجلس سنی ہوئی مجلسوں کا فائدہ اٹھا کر اس فرش سے اٹھنا. متوجہ رہیے گا, میں پورا زور لگا رہا ہوں تاکہ موضوع کا پیٹ بھر دوں. میرے معبود میں یہ کہہ دوں کہ تو اس سے اچھا نہیں بنا سکتا تھا, کہ یہ مت کہہ دینا کہ اس سے اچھا نہیں بنا سکتا, اس لیے کہ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ اس سے اچھا نہیں بنا سکتا تھا تو میری قدرت پہ حرف آ جائے گا. ہاں یہ کہو کہ اب اس سے اچھا بن نہیں سکتا تھا, اس سے اچھا بن نہیں سکتا تھا. آپ آمادہ ہیں ایک بہترین مجلس نیٹ کے حوالے کرنے کے لیے؟ تو لفظ سنیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مصور میں تو طاقت ہے, تصویر میں گنجائش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ مصور میں طاقت ہے, تصویر میں گنجائش نہیں. چونکہ تصویر میں کیوں گنجائش نہیں؟ تصویر میں گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے سارے رنگ بھر دیے تصویر میں. عبادت کا رنگ, شرافت کا رنگ, طہارت کا رنگ, مزاج کا رنگ, نظام کا رنگ, حقیقت, کتنے رنگ ہیں ایک انسان کے اندر. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر چاہو بھی تو ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اور اگر شمار کرنے بھی لگے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکریہ کرتے چلے جاؤ گے, ہم نعمتیں بڑھاتے چلے جائیں. تو میں نے تو کہا تھا کہ آج میرے بچے فائدہ اٹھائیں گے اس موضوع کا, جس موضوع کی طرف میں آ گیا. متوجہ رہیے گا. پھر کیا ہوا کہ ہم نے تمہیں اتنا اچھا بنایا, اتنا بہتر بنایا, اتنا عمدہ بنایا, اس کے باوجود ہمیں یہ کہنا پڑا والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کون سی وہ شے ہے جس نے تجھے تیرے رب سے ہٹا دیا. ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ بندہ. یہ کون سی چیز ہے جو تجھے یہ کہلوا رہی ہے جب اتنا اچھا ہے انسان؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر پوری مجلس کو ایک لفظ میں دیکھنا چاہتے ہو تو اب وہ جملہ تبلیغ سمجھ کے سن لو, وہ موعظہ سمجھ کے سن لو, نصیحت سمجھ کے سن لو, حقیقت وہی ہے. سنو, اچھا انسان بنانا ہمارا کام تھا, بنے رہنا تمہارا کام ہے. اچھا انسان بنانا, اچھا انسان بنانا ہمارا کام ہے, بنے رہنا. تم گھر سے نکلو انسان بن کر, گھر میں داخل ہو انسان بن کر, بس تمہارا کام ہے انسان بنے رہنا. مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ حرص و حوث کے پردے پڑے اور تم انسانیت کی کرسی سے نیچے آ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ جم اینڈرائڈ فون سے مل کر تمہاری طاقت کو بڑھا دے اور تم بجائے بندے کے درندے بن جاؤ.
اس جملے کا جواب ہی نہیں آیا. یاد رکھو ہم نے تمہیں بندہ بنا کر بھیجا ہے، درندہ بنا کر نہیں بھیجا. بندہ بنا کر بھیجا ہے، درندہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. کوشش کرو کہ تم کسی بھی طرح اپنے آپ کو انسان بنا کر رکھو. اگر میری مجلس اس موضوع پر اپنی جگہ آ چکی ہے تو میں تھوڑی سی مولویت کا استعمال کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی مولوی سے کہا جائے کہ کیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ہمارے ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ استاد بیٹھ کے ایک سورہ ایک آیت پڑھتا ہے اور اس کے بعد میں کہتا ہے اس کا تجزیہ کرو. تجزیے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ تجزیے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تجزیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پوری بڑی سے بڑی آیت کو چند لفظوں میں سمیٹو. وہ چند لفظوں میں کیسے سمٹے گی؟ سنیں، اس آیت میں کچھ نہیں ہے، صرف 3 لفظ ہیں. ایک انسان ہے، ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے. مجلس کا بھی ساتھ دیتے رہو. اگر میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، امریکہ اور لندن کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری مجلس ہی سامنے نہ رہے. بہت توجہ سے، انسان، ایمان، عمل صالح. اب ان تینوں کو جوڑ کر دیکھیے تو آپ کو آیت سمجھ میں آ جائے گی. وہ انسان نہیں جس میں ایمان نہ ہو، اور وہ ایمان نہیں جس میں عمل صالح نہ ہو. اب اس آیت کو آپ نے ایسے پڑھ لیا، اب ایسے پڑھ کے دیکھیے. وہ عمل بیکار ہے جو بغیر ایمان کے ہو، وہ ایمان بیکار ہے جو بغیر اچھے انسان کے ہو. یعنی آپ آیت کو یوں پڑھیے یا یوں پڑھیے، بات ایک ہی ہے. اب اللہ نے کیوں کہا اتنا اچھا انسان پھر بھی گھاٹے میں، پھر بھی نقصان میں؟ کہاں تم گھاٹے میں ہو. کیوں؟ جب تک تم انسانیت کے چکر میں پڑے رہو گے گھاٹے میں ہو. بڑا انسان، اونچا انسان، عمدہ انسان، پکا انسان، اور اس پہ ایک اور 2-4 ہاتھ لگا لو اونچائی کے، کتنے ہی اونچے چلے جاؤ، انسان ہو کر جتنے اونچے ہوں گے بیکار ہے. ہاں انسان وہ کامیاب ہے جو صاحب ایمان ہے. میں آپ کا شکر گزار، بڑی سخت منزلوں سے گزر رہا ہوں، تفسیر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بیکار ہے جب تک صاحب ایمان نہ ہو. اب مومن بہت بڑے بن گئے، نیاز خوب دلاتے ہیں، علم خوب اٹھاتے ہیں، فاتحہ خوب جاتے ہیں، بریانی اور قورمے کا تو جواب نہیں. مومن ہے مومن، اور اگر کوئی سننے والا ہو تو مومن بھی ہے. تو پکے مومن ہونے کے بعد اب تو مومن ہے، اب کیا کیجیے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، جس طرح انسان بیکار ہے ایمان کے بغیر، اسی طرح ایمان بیکار ہے عمل صالح کے بغیر. لہذا تمہیں پہلے انسان بننا پڑے گا. انسان یعنی کیا؟ اب وہ مجلس جس کے لیے یہ مجلس ہوئی ہے، وہ محنت جس کے لیے یہ محنت ہوئی ہے، وہ سامنے آئے گی. انسان ہاتھ پیر آنکھ کان ناک کے مجموعے کو نہیں کہتے. اگر جملے لائے گا ہو گئے تو مجلس کا لطف ختم ہو جائے گا. آدمی ذات کو نہیں کہتے، صفات کو کہتے ہیں. ذات کو نہیں کہتے، صفات کو کہتے. ذاتی طور پر تم کیا ہو یہ کچھ پتہ نہیں. کیا ذات ہے؟ ذات تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ذات ہی سب کچھ تھی تو کیوں میر انیس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیوں مرزا دبیر کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کی ذات موجود نہیں ہے مگر صفات موجود ہیں. تو اہمیت ذات کی نہیں ہے، صفات کی ہے. آدمی لباس سے نہیں پہچانا جائے گا، کردار سے پہچانا جائے گا. اب لفظوں کو رائے گا مت جانے دیجیے گا. خدا را سوال یہ نہیں ہے کہ دولت میں کون زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ فضیلت میں کون زیادہ ہے. ذرا بیدار ہو کر سنیے گا، بیدار ہو کر سنیے گا. سوال یہ نہیں ہے کہ ذات میں کون زیادہ ہے، سوال یہ ہے
کی فضیلت میں کون زیادہ ہے؟ سوال یہ نہیں ہے مالدار کون ہے، سوال یہ ہے صاحب کردار کون ہے۔ نعرہ صلوات۔ دیکھا یہ نہیں جائے گا، دیکھا یہ نہیں جائے گا کہ مال کتنا ہے، دیکھا یہ جائے گا اعمال کتنے ہیں۔ لہذا ذات پہ زور مت دینا کہ ذات کون سی ہے، زور دینا تو اس بات پہ دینا کہ صفات کون سی ہے۔ میں سمیٹ رہا ہوں اپنے اس موضوع کو یہ سوچ کر کہ آپ میرا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، آگے اور پیچھے سے دو چار ہاتھ اٹھ کر ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے مجلس اپنی رو میں نہیں آ پا رہی ہے۔ متوجہ رہیے گا، جسم کو انسان نہیں کہتے، علم کو انسان کہتے۔ جسم کو انسان نہیں کہتے، علم کو انسان کہتے۔ لہذا بھروسہ اس جسم پہ مت کرنا، بھروسہ علم پہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جسم بدلتا ہے، صفتیں نہیں بدلتی۔ جسم بچہ تھا، جوان تھا، بوڑھا ہو گیا، لیکن علم نہ کبھی بچہ تھا، نہ کبھی جوان تھا، نہ کبھی بوڑھا ہو گیا۔ کیا لفظ آیا ہے، خدا کی قسم نکل گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ صفت کو کبھی بھی زوال نہیں ہوتا، زوال ہوتا ہے تو جسم کو ہوتا ہے۔ جسم تو ذریعہ بنایا گیا تھا صفت کا، توجہ دیجیے گا۔ اگر ذات ہی سب کچھ ہوتی، اگر ذات ہی سب کچھ ہوتی، اگر جسم ہی سب کچھ ہوتا تو پھر ایک لمحے کا جواب ایک ہی لمحے سے آتا اور ایک عمل کا ثواب ایک ہی عمل میں ہوتا، مگر ایک دن کا عمل ہزاروں سال کے برابر، ایک دن کا عمل ہزاروں سال کے برابر۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہم جسم نہیں دیکھتے ہیں، نیت دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جسم نہیں دیکھتے، نیت دیکھتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہم نے جسموں پہ بھروسہ نہیں کیا، نیتوں پہ بھروسہ کیا۔ اگر خالی جسم ہوتا تو نمرود کی آگ میں جل گیا ہوتا، خالی جسم ہوتا تو نمرود کی آگ میں جل گیا ہوتا، مگر ہم نے جلی ہوئی آگ سے بچا کے بتایا کہ انسان کی عداوت اور ہے، اللہ کی حفاظت اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ صلوات۔ بہت توجہ سے، انسان کی عداوت اللہ کی حفاظت اور ہے۔ بھائیوں کی عداوت تو یوسف کو کنویں میں ڈال آئی تھی، چونکہ وہ ہمارا بندہ تھا، ہم نے وہیں سے نکال کے بادشاہ بنا دیا، وہیں سے نکال کے بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہ بنا کے چھوڑ دیتے تو کوئی بھی بات نہیں تھی، مگر ہم نے ان بھائیوں کو فقیر بنا کے اس کے سامنے پہنچایا۔ ہم نے ان بھائیوں کو فقیر بنا کر اس کے سامنے پہنچایا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اللہ کی بندگی کیا دیتی ہے، نبی کی دشمنی کیا دیتی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ لہذا تمہیں صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ تم پر کرم پروردگار عطائے الہیہ کی بوچھار، نعمات پروردگار عالم کے آس پاس ماحول میں کتنے لمحات پائے جاتے ہیں جو لائق شکر ہے۔ میں اپنے اصلی موضوع کی طرف مڑ رہا ہوں، اگر آپ کا ساتھ آیا تو انوکھی انداز سے یہ مجلس اپنے موضوع کی طرف پہنچے گی۔ اگر جسم ہی سب کچھ ہوا کرتا تو جس دن باپ اور بیٹے برابر ہو جاتے وزن میں، اس دن رتبے میں بھی برابر ہو جاتے۔ اگر باپ 65 کلو کا اور
بیٹا 72 کلو کا ہو جائے تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ اس کا مطلب جسم کا نام انسان نہیں ہے، رتبوں کا نام انسان ہے۔ ارے اب اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا؟ اب اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ آسان تو نہیں ہو سکتا۔ سنو، جسے تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارا باپ ہے۔ جانتے ہو باپ کسے کہتے ہیں؟ باپ نام ہے ان کریم مہربانیوں کا جو تمہاری برائیوں کے بعد بھی تمہیں گلے سے لگانے کی ہمت رکھتا ہے۔ باپ نام ہے ان کریم محبتوں کا جو تمہاری برائیوں کے بعد بھی تمہیں گلے سے لگانا جانتا ہے، اس لیے کہ باپ صرف محبت کی پیداوار نہیں ہے، مودت کی پیداوار ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہاں آیتوں پہ آیتیں سناتا، لیکن میں ایک آیت ضرور سناؤں گا۔ خلقناکم ازواجا لتسکنوا الیہا، ہم نے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تمہیں سکون حیات مل سکے۔ اس کا مطلب شادی نام ہے سکون کا، جھگڑے کا نہیں۔ شاپنگ سینٹر کو دلہن نہیں کہتے ہیں، سرمایہ وقار کو دلہن کہتے ہیں۔ توجہ دیجئے، خرچے میں اضافے کا نام وائف نہیں ہے۔ اب جو میں لفظ کہہ رہا ہوں، خرچے میں اضافے کا نام وائف نہیں ہے، گھر میں برکت کا نام وائف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو مثالیں میں دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام سے رسول اللہ نے آ کے رسول اللہ نے آ کے پوچھا فاطمہ کیسی ہے؟ دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی پہ کتنا بھروسہ کرے گا جو یہ لفظ داماد سے پوچھے گا؟ فاطمہ کیسی ہے؟ فاطمہ کو کیسا پایا؟ سن لیجئے، اس کے بعد جواب سنیے۔ کا عبادت میں مددگار پایا۔ کل تک ایک مصلی بچھا تھا، آج 2 مصلی بچھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں عبادت میں اضافہ ہو جائے تو وائف کا ترجمہ ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ طبیعت کی شادی اور ہے، شریعت کی شادی ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون حیات مل سکے۔ اب سب کو یاد آ رہا ہوگا کس کس کو سکون حیات ملا، کس کس کو سکون حیات چھنا، لیکن قرآن تو یہی کہتا ہے کہ بھئی سکون حیات کا نام ہے شادی۔ خلقناکم ازواجا، ہم نے تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون حیات مل سکے۔ اب دوسرا جملہ سنیے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ۔ حمید آئے اسٹارٹر کھانے، انہوں نے گفٹ دیا۔ شریف آئے بریانی کھانے، انہوں نے ایک گفٹ دے دیا، بھائی تمہاری شادی ہو گئی، یہ لو گفٹ، بھائی تمہارا معاملہ ہو گیا، یہ لو گفٹ۔ سب نے گفٹ دیے، کور دیے، کھایا پہلے بعد میں دیے، یہ اور بات ہے، لیکن دیے سب نے۔ اللہ نے شادی کے بعد جو تحفہ دیا وہ سنیے، جعل بینکم مودۃ و رحمہ، اس جوڑے میں ہم نے مودت اور رحمت قرار دی ہے۔ جتنی محنت سے میں پڑھ رہا ہوں اتنی ہی محنت مجھے درکار ہے۔ جوڑے کو ہم نے مودت اور رحمت قرار دی ہے۔ سنیں، مودت ماں کے حصے میں آئی، رحمت باپ کے حصے میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ ماں آخر تک بچے کو پروان چڑھانے میں لگی رہتی ہے اور باپ آخر تک اپنے بیٹے پر رحم کرتا رہتا ہے۔ متوجہ رہیے گا۔ تو
یہ کون ہے؟ کہا یہ باپ ہے۔ باپ؟ میں نے کہا جی ڈیڈ نہیں ہے، باپ ہے، اس لیے کہ پہلے یہ ڈیڈی تھے، ڈیڈ تو اب ہوئے ہیں۔ اور اگر کہیں یورپ کی طرف کو چلے گئے تو ڈیڈو۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے تو کیا بھروسہ ہے؟ ابے کل ڈیڈی تھے، بیچ میں ڈیڈ ہو گئے، اب ڈیڈو ہو گئے، جنہیں کیا کیا بنا دے۔ لیکن اردو کا لفظ کل بھی ایک ہی لفظ کہہ رہا تھا کہ یہ کل بھی ابا ہی تھے، آج بھی ابا ہی ہے۔ باپ باپ ہے۔ کیا ہے باپ مولانا؟ اگر آپ آمادہ ہیں تو پورے طریقے سے جواب آنا چاہیے۔ لفظ سنیے، باپ نام ہے مستقل شفقت کا۔ رائے پور والی مجلس ہونی چاہیے، جو ہونی چاہیے وہ مجلس ہونی چاہیے، متوجہ رہیے گا۔ باپ نام ہے مستقل شفقت کا، بیٹا نام ہے مسلسل اطاعت کا۔ میں نے کہا تھا کہ جواب آنا چاہیے۔ باپ نام ہے مستقل شفقت کا، بیٹا نام ہے مسلسل۔ جملہ سنیے گا، جس دن باپ شفقت کرنا چھوڑ دے باپ نہیں، اور جس دن بیٹا اطاعت کرنا چھوڑ دے بیٹے میں کیا پایا جاتا ہے سوائے اطاعت کے؟ باپ میں کیا پایا جاتا ہے سوائے شفقت کے؟ مجلسوں کا سنا ہوا فائدہ بھی کبھی کبھی کوئی خطیب اٹھاتا، انہی میں سے ایک مجھے بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس وقت سنی ہوئی مجلسوں کا فائدہ اٹھاؤں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ایک باپ کشتی چھوڑنے کے بعد بھی اپنے بیٹے کو پکارتا رہا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ایک باپ کشتی چھوڑنے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو پکارتا، آجا میرے لال۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ پکار کیوں رہے۔ پہلے اس بیٹے کی طرف چلتے ہیں جو کشتی ہے نجات کو چھوڑ کر گیا، معصوم باپ کو چھوڑ کر گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب معصوم کو چھوڑ کر بیٹے کی دنیا نہ بسی۔ توجہ دیجیے گا، دوسرا جملہ ان کی نظر ہے جو مجلسیں سنتے چلے آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب نوح کی کشتی چھوڑ کر بیٹے کو نجات نہ ملی تو اہل بیت کی کشتی چھوڑ کر امت کو کیا نجات ملے گی؟ مثل اہل بیتی کالسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہوا اسے نجات ملے گی، اور جس نے اسے چھوڑ دیا غرقا وہوا، وہ غرق بھی ہوا برباد بھی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشتی چھوڑ کر وہاں پہنچا، باپ نے کہا یہاں جا، موجوں سے کھیلتا رہا، تموج میں اندھا ہوا۔ باپ کو چھوڑ کر ایک جملہ کہا اس نے، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ جناب نوح کی منہ سے ایک ایسا لفظ نکلا اور زبان سے ایک ایسا لفظ نکلا جو قیامت تک کے بیٹوں کو سننا چاہیے، لا سم اليوم، اے میرے لال آج کوئی نہیں بچا پائے گا۔ کیا میں یہ لفظ کہنے پر مجبور ہوں کہ جب نبی کو چھوڑ کر پہاڑ اس کے بیٹے کو نہ بچا سکا تو امتی کو کیا بچائے گا؟ لیکن میری مراد یہ بھی نہیں، میری مراد جو ہے وہ اب ہے، آج کوئی نہیں بچائے گا۔ اے نوح یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں قیامت تک کے لیے ہر بیٹے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بیدار ہو، تیار ہو،
ہر بیٹے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیسے؟ کہ ہر بیٹے کو خبر کر دے جو باپ جیسی طاقت کو چھوڑ دیتا ہے اسے پہاڑ جیسی طاقت بھی نہیں بچاتی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ آج کی مجلس سننے کے قابل ہوگی. پہاڑ جیسی طاقت بھی نہیں بچاتی ہے، اس لیے کہ باپ کی طاقت کے مقابلے پہ کوئی طاقت نہیں ہے. غلط ہے وہ دوست جو تجھے تیرے بیٹے باپ کے خلاف چلا رہا ہے. جملہ ہی نہیں پہنچا. غلط ہے وہ فرینڈ جو تجھے تیرے باپ کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اس لیے کہ کوئی نہیں بچاتا جسے باپ کی طاقت نہیں بچاتی. معشوقہ کی محبت اگر تجھے تیرے باپ کے خلاف کر رہی ہے تو تجھے سوچنا پڑے گا. جی میں ایسے ہی بولتا ہوں اور لفظ لے کر آیا ہوں. مجازی محبت اور ہے، اساسی محبت اور ہے. آپ کا نہ بولنا اپنی جگہ ہے مگر میرے دلائل اپنی جگہ ہے. ہم نے معشوقہ کی محبت میں تو پاگل ہوتے دیکھے ہیں، باپ کی محبت میں پاگل ہوتے نہیں دیکھے. یہ کیسا موبائل ہے جو ایک حسینہ کے چکر میں حسن آدم کا انکار کروا رہا؟ جس نے تجھے محبت کے قابل بنایا اسی کی محبت کا انکار کر رہا ہے. یہ کون سی شے ہے؟ شاید اسی دن کے لیے حضرت علی نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ بھائی میری شادی کے لیے لڑکی تلاش کرو. وہ علی جو پوری کائنات سے واقف، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف، وہ جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے لڑکی تلاش کرو تاکہ قیامت تک بچے موبائل سے رشتہ نہ کر کے بھائی سے رشتہ کرائیں. گوگل پہ ہی نہیں ہے. کوئی تو ہے جو گوگل سے بھی آگے ہے، کوئی تو ہے جو یوٹیوب سے بھی آگے ہے، کوئی تو ہے جو تمہارے موبائل سے بھی اونچا ہے. یہ اور بات ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ کچھ نہیں جانتا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے تمہاری محبت میں تمہارے ہاتھوں میں موبائل دیا ہے کہ لے بیٹے ذرا فلاں کا نمبر لگانا. کیا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ نمبر لگانا نہیں جانتا ہے؟ انہوں نے تو تمہارا نمبر لگا دیا. اگر تمہاری ایجوکیشن کا اعلان کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ موبائل تمہارے ہاتھ میں دیتا ہی نہیں. یہ چاہتا یہ ہے کہ زمانہ میرے ہاتھ سے نکل جائے، میرے بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے. کی طرف سے جواب کا آنا بہت ضروری ہے. اب جملہ سنیے. تم اپنی جوان آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہے ہو، کبھی اس سے بھی پوچھو یہ بوڑھا ہوا کیوں ہے؟ یہ بوڑھا ہوا ہی تمہیں جوان کرنے کے چکر میں ہے. تم نے اسے بوڑھا سمجھ لیا، سیلفی کے قابل بھی نہیں رہا. تم تو سیلفی کھینچتے کھینچتے یہی بھول گئے کہ کبھی میرا باپ بھی میرے ساتھ سیلفی میں آ جائے. سب سے زیادہ تو باپ ہی آنا چاہیے، اس لیے کہ سیلفی نہ آتی اگر باپ نہ آتا. یہ توانائیوں کا محل باپ ہی کے ذریعے سے تو پیدا ہوا ہے. یہ سب کچھ باپ ہی کا تو کمال ہے. آخر تک پیغمبر پکارتے رہے، آجا میرے لال، میری کشتی میں آجا. نوح تم بلا کیوں رہے ہو؟ جب یہ جا رہا جانے دو، کیوں بلا رہے ہو؟ کب بلانا ضروری ہے؟ اس لیے کہ قیامت تک مفسر یہ نہ لکھ دے کہ
کہ باپ نے شفقت چھوڑ دی تھی. آپ کو بیدار رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے خدا کی. ہم نے شفقت نہیں چھوڑی، اس نے اطاعت چھوڑ دی. اب اگر اطاعت چھوڑ ہی دی ہے تو آج ہی میں ہر باپ کے ہاتھ میں ایک پیمانہ دے کے جا رہا ہوں کہ نجات عبادت پہ منحصر نہیں ہے، باپ کی اطاعت پہ منحصر ہے. کیا قیامت کا جملہ تھا یہ چونکہ میری مجمع کی سمجھ میں نہیں آیا اس لیے میں اسے دوبارہ کہہ رہا ہوں. میں اسے دوبارہ کہہ رہا ہوں. تم اس باپ کا کیا ترجمہ کر رہے ہو؟ اس باپ کا ایک ترجمہ ہے تمہیں دنیا میں لانا، اور دوسرا ترجمہ ہے تمہیں جنت میں لے جانا. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ تمہیں جنت میں لے جانا. اسے تم نے چھوڑ دیا، تمہیں خدا چھوڑ دے گا. اس کو ضرور ساتھ میں رکھنا، اس لیے کہ یہ باپ ہے. میں ایک لفظ کہوں گا مجلس کو، دیکھیں مجلس کو بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑ سکتا، تبلیغ بھی مجھے کرنی ہے، بیٹوں کو بھی سمجھانا ہے، باپ کے رتبے بھی بڑھانے ہیں. اس لیے میں ایک لفظ کہوں گا، دنیا انسانیت میں باپ کا لفظ اگر اہم نہ ہوتا تو علی ابو الائمہ بنتے ہی نہیں. جاگتے رہو، سلامت رہو. اس لفظ کا جواب آنا چاہیے تھا. علی انی افتخر لکنیت ابو تراب، میں سب سے زیادہ جس کنیت پر فخر کرتا ہوں وہ ابو تراب ہونا ہے. مولا ابو تراب ہونا کا سوچو تو صحیح، اگر باپ ہونے کی حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو علی سے بڑا باپ کون ہوگا؟ یہ زینب کے باپ ہیں، یہ ام کلثوم کے باپ ہیں، یہ حسن اور حسین کے باپ ہیں، یہ زمین کے باپ ہیں. ارے بات ہی باپ پہ چل رہی ہے، یہ زمین کے باپ ہیں. اور ایک حدیث ہے، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. کیا مجلس نہیں بن پا رہی ہے؟ زمین کے باپ. یہ کمال کی بات ہے، جو اتنی ذاتوں کا باپ ہے ابو طالب اسی کا باپ ہے. یقین مانیے گا، اگر باپ ہونا کمال نہیں ہوتا تو ابو الائمہ دو ذاتیں ایسی ہیں جو دنیا میں رشتوں کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے. کوئی باپ ایسا باپ نہیں جیسے علی باپ، اور کوئی ماں ایسی ماں نہیں جیسی فاطمہ. اس لیے کہ جنتی کی ماں ہونا اور ہے سردار جنت کی ماں ہونا. وہ لفظ جو مجلس کو مجلس بنائے گا، ماں ہونا امت کی ماں اور ہے امامت کی ماں. امت کی ماں اور ہے امامت کی ماں. امامت کی ماؤں میں بھی یہ شرف فاطمہ کو حاصل ہے کہ ہر امام کی، ہر ماں کے ایک ہی بیٹا امام ہوا. لیکن فاطمہ اس خاتون کا نام ہے جس کے دو بیٹے، دونوں کے دونوں امام. حسن اور حسین دو بیٹے، دونوں امام. چلیے میرا موضوع ماں نہیں ہے، باپ ہے. اس لیے میں ایک لفظ کہوں گا، یاد رکھنا تم دنیا میں آئے نہیں ہو بغیر باپ کے، جنت میں جا نہیں سکتے بغیر باپ کے. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں آنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے خاندان کا باپ، اور جنت میں جو جانے کا ذریعہ ہے وہ ہے ایمان کا باپ.
مجلس تو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی یاد آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں صرفہ کری دوں. بھرپور مجمع ہے، بھرپور مجلس ہے. جب بھرپور مجمع اور بھرپور مجلس ہو تو کسی بات کو روکنا نہیں چاہیے. مولانا یہ بتاؤ باپ کی پاور کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی اسلام میں 2 پاور ایسی ہیں کہ آدمی بڈھا ہوتا جاتا ہے پاور بڑھتی جاتی ہے. وہ کون سی؟ میں نے کہا ایک پاور باپ کی پاور ہے جس کو طاقت دی گئی ہے آنکھ کی، کہ اگر بیٹا زیادہ ٹر پر کرے تو اسے لاٹھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، رائفل چلانے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے اسے وہ طاقت دے دی ہے کہ یہ اپنی جگہ سے بیٹھ کے کہہ دے آنکھ قد خسرت دنیا والآخرہ، نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا رہے گا. ایک پاور آ گئی. دوسری پاور ایک اور ہے جس کا غلط استعمال بھی ہوا دنیا میں، وہ ہے طلاق. یہ شوہر کو ملی، لیکن خالق کائنات نے، دیکھیں کتنی جلدی آپ سمجھیں گے یہ آپ جانو، میں تو پڑھ کے نکل جاؤں گا. آپ کی اپنی طاقت ہوگی کہ اسے کس طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں. دونوں پاوروں کو اللہ نے ہر آدمی کو محدود کر کے دیا کہ بھئی تم باپ ہو، آگ کر سکتے ہو جس کو چاہو، لیکن خبردار اپنے ہی بیٹوں کو آگ کرنا، اپنے بھائی کے بیٹوں کو آگ نہیں کرنا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ محلے کے بیٹوں کو آگ جا کرو، یہ ممکن نہیں ہے. تائی کے بیٹے آگ نہیں کر سکتے تم. اسی طریقے سے طلاق میں بھی یہ پاور دی کہ بھئی تمہارے 3 ہیں 4 ہیں، انہی کو طلاق دینا، بھائی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجلس تو ہونی ہے. دنیا میں ہر باپ اور ہر شوہر پاور کو محدود لایا ہے، بس دنیا میں ایک ہی آدمی آیا جسے رسول پاور دے کے گیا ہے. آپ پتہ نہیں کہاں تک سمجھے کہاں تک نہیں سمجھے، میں اس کو بالکل کھولے دے رہا ہوں، میں بالکل کھولے دے رہا ہوں. علی سے رسول کہہ کے گئے تھے تم امت کے باپ ہو، امت کے باپ ہو، جسے چاہے آگ کر دینا، اور تم میرا نفس ہو جسے چاہے طلاق دے دینا. شارع مقدس ہو تم. ایک بیٹے نے بڑے خلوص کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے مجلس رکھی. میرا موضوع باپ پہ رکا رہا، یہ بہت اچھا ہوا. آخری بات، میں زیادہ دیر حائل بھی نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں طعام میں اور امام میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اب جب طعام کی آتی ہے تو کہیں کہیں تو امام بھی دکھائی نہیں دیتے. یہ اور بات ہے کہ جناب ابو طالب نے اسلام کی تبلیغ کا معیار ہی طعام پہ رکھا تھا. لیکن باپ ایک ایسا موضوع ہے اور جس کا سب سے اہم ترین مرکز اس وقت میں آپ کی خدمت عالیہ میں اور آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بیٹا باپ کو کیا سمجھتا ہے کیا نہیں سمجھتا یہ بات الگ ہے، لیکن ایک حدیث اور اس کی تشریح بہت ضروری. یہ ہر بیٹا لکھ لے کہ چاہے وہ کچھ بھی کرے، نقصان بیٹے کا ہوگا باپ کا نہیں. ارے یہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ باپ بیٹے پہ بحث چل رہی ہے تو یہ تو مجھے کہنا ہی تھا. جملہ سن، اگر بیٹے نے طاقت میں آ کر باپ کو گھر سے نکال دیا تب جہنمی، اور اگر کہیں بیٹے نے باپ نے غصے میں آ کر بیٹے کو گھر سے نکال دیا تب جہنمی. تو نقصان کس کا ہوا؟ بیٹے کا. باپ کا تو کچھ بھی نہ بگڑا. اس نے باپ کو گھر سے نکالا تب جہنمی، باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا
تب جہنم. مجلس کا سناٹا یہ بتاتا ہے کہ آپ تبلیغ کے آخری مرحلے میں پہنچ گئے اور میں تبلیغ میں نہیں پہنچا ہوں، میں تفضیل میں ہوں. شاید یہی وجہ تھی کہ رسول علی کو امت کا باپ بنا کر گئے تھے. یاد رکھیے گا، اگر بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا تب جہنمی، باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تب جہنمی. علی کو رسول امت کا باپ بنا کر گئے تھے. یا علی، جس نے تجھے چھوڑ دیا وہ بھی جہنمی، اور جسے تو نے چھوڑ دیا تو امت کا باپ ہے. جس امتی نے تجھے چھوڑ دیا وہ بھی جہنمی ہے، اور جس کو تو نے چھوڑ دیا، ظاہر سی بات ہے جو علی کو چھوڑ دے وہ تو ہی ہے، مگر جسے علی چھوڑ دے اسے تو جنت قبول ہی نہیں کر سکتی. اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ایک لفظ ہمارے پاس ہے جس عظمت کے آسمان کو باپ کہتے ہیں، جس شفقت کے سورج کو باپ کہتے ہیں، جس کے محبت کی کرنیں انسان کو جوان بنا دیتی، جس کی رعایت کی دنیا آدمی کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا دیتی. اب میں لفظیں نہیں سناؤں گا، صرف ایک احساس آپ کو دلاؤں گا کہ دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے تربیت اور دوسری کا نام ہے اطاعت. تربیت نام ہے بچے پالنے کا، اطاعت نام ہے ماں باپ کو سنبھالنے کا. مجلس اپنے اختتام کو چھو رہی ہے. ایک وقت وہ تھا جب ماں باپ نے تمہیں پالا، ایک وقت وہ ہے جب تم ماں باپ کو سنبھال رہے ہو. تربیت کا جواب اطاعت سے نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ جب انہوں نے تربیت کی تم جوان ہوتے چلے گئے، اور جب تم انہیں سنبھال رہے ہو وہ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے. اس کا مطلب تربیت کا جواب اطاعت میں نہیں ہے. وجہ نیت ہے، وجہ نیت ہے. جب ماں اپنے بچے کو پال رہی ہوتی ہے تو اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ اسے مل جائے، لیکن چاہتے اور انچاہے، شعوری اور لاشعوری دونوں صورتوں میں ایک بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ملنے والا تو مجھے ہی ہے. بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے. لہٰذا آپ کبھی بھی تربیت کا جواب اطاعت سے نہیں دے سکتے. ہاں میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ دنیائے انسانیت میں باپ اور ماں اس شے کو کہتے ہیں جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کاندھے جھکاؤ. ذرا سوچو تھوڑی سی دیر کے لیے. میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ تک پہنچ گیا، مذہب بدلے ہیں، عظمت والدین نہیں بدلی. مذہب بدلے ہیں، عظمت والدین نہیں بدلی ہے. ہندوؤں نے کہا چرن چھوؤ، اسلام نے کہا کاندھے جھکاؤ. بات تو ایک ہی ہے، جھکایا تو دونوں جگہ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت والدین مذہب کی جاگیر نہیں ہے، خلقت کا حصہ ہے. عظمت والدین مذہب کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم کوئی مذہب ہمیں حکم دے گا تبھی ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، نہیں، خلقت کا حصہ ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سڑکوں پہ تمہاری ترقی ہو تو ماں کو سلام کرو. جتنا تم ماں کو خوش کرتے چلے جاؤ گے ترقیاں تمہیں خوش کرتی چلی جائیں گی. جناب موسیٰ کو ٹھوکر لگی، پیر سے خون نکلا، کوہ طور پہ گئے، پروردگارا کیا غلطی ہو گئی کہ میں پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا. کہا موسیٰ اب سنبھل کے چلنا، اب ماں باپ نہیں رہے جو تمہیں مصیبتوں سے بچا لیں گے. اب تمہارے ماں باپ نہیں ہیں جو تمہیں مصیبتوں سے بچا لیں گے، لہٰذا تم خود سے اپنی زندگی کو سنبھالو. ہاں وہ ماں باپ ہی تھے کہ وہ گھر میں ہوتے تھے، تمہیں سڑکوں کی ٹھوکروں سے بچا لیتے تھے.
اس کا مطلب ماں سے بڑی پاور کسی کی نہیں ہے، کہ باپ سے بڑی پاور کسی کی نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی ہو اپنے بچے کو صرف دعاؤں کے حصار میں لے کر کامیاب کر دیتے، صرف دعاؤں کے حصار میں۔ دنیا کی سب سے بڑی فضیلت دی تھی رسول اللہ نے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان سے بھی افضل ہیں۔ سوچو تھوڑی سی دیر کے لیے کہ ایک آدمی آتا ہے رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کا احسان کیسے اتاروں؟ کہ جاؤ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، قرآن پڑھو، اس کے لیے نیکیاں کرو، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائیں مانگو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ قبر کا پتہ نہیں ہے، کہا ایک نشان قبر بنا لو، اسی کو قبر تصور کر لو۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں کے تصور سے آباد ہوتے ہی انسان وسیلوں کی دنیا میں آمادہ ہو جاتا ہے اور اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا میں یہ لفظ کہہ سکتا ہوں عزیزو، اگر ماں کے درجے کو بڑھانا مقصود نہ ہوتا تو جناب فاطمہ کا نام ام ابیہا نہ ہوتا۔ یہ پھر کبھی بحث کروں گا کہ جناب فاطمہ ماں ہیں تو کس طرح ماں ہیں، یا جناب فاطمہ کے ماں ہونے میں کیا شرف ہے۔ میں آج آپ کی خدمت عالیہ میں بس اتنا کہتا ہوں کہ جب تک کم سے کم تم ہو یہ سوچو کہ تم اس لیے ہو کہ وہ تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو تم نہیں ہو سکتے تھے۔ جتنی توانائیاں تمہیں مل رہی ہیں یہ انہی کا تیار کردہ محل ہے، یہ ماں باپ کی محنتوں کا اثر ہے۔ تمہیں دنیا میں جتنا کچھ مل رہا ہے یہ انہی ماں باپ کا کمال ہے۔ یہاں تک آیت اللہ دستغیب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بیٹا چاہتا ہے کہ اس نے اپنی ماں باپ کے بارے میں کی گئی غلطیوں کو معافی مانگنا چاہتا ہے تو وہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر معافی مانگ لے، اس کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عزیزو یہاں میرے پاس لفظیں کمزور پڑ رہی ہیں لیکن میں ایک لفظ ضرور سناؤں گا۔ یہ روایت کامل الزیارت میں موجود ہے کہ جو بھی اپنے باپ کی قبر کے قریب سے گزرے اور 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے اور اس قبر پر اس کو صاحب قبر کے لیے بخشے تو پروردگار عالم جتنے قدم چل کے آیا ہوگا اتنے فرشتوں کو اس کی مغفرت کے لیے پیدا کرے گا۔ نعرہ صلوات۔ یہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، یہ بھی ایک کتاب میں موجود ہے جو آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ہے الزیارت فی السنہ، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جو بھی رسول اسلام کے والدین کے لیے جمعے کے دن قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کر یا ان کی قبر پہ جا کر ان کی زیارت کرے گا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دے گا۔ جناب رسول اللہ کے والدین کی قبر کے لیے یہ روایت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ عزیزوں میں آپ کی خدمت عالیہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر بہت 10,000 کا کوئی تعویذ اپنے بازو پہ باندھنا چاہتے ہیں تو اپنی ماں کا نام لکھ کر اپنے بازو پہ باندھ لیں، ترقیاں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ جتنا انسان ماں باپ کے لیے جھکتا چلا جاتا ہے زمانے میں اتنا ہی وہ اٹھتا چلا جاتا ہے۔ عصمت والدین ہی ہے جو انسان کو کامیاب و کامران بناتی ہے۔ انسان کا لا تقل لہما اف، خبردار ان کے لیے اف نہ کہنا۔ مگر عزیزو آج کی اس بھری ہوئی مجلس کو پڑھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسے باپ اور بیٹے کی طرف لے کے چلا کہ جہاں نہ باپ کا جواب ہے نہ بیٹے کا جواب۔ تم نے پہچانا کہ وہ کون سا باپ ہے، وہ کون سا بیٹا ہے۔ اس باپ کو حسین کہا جاتا ہے، اس بیٹے کو علی اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ میں کس زاویے سے مصائب پڑھوں مجھے نہیں معلوم،
کس طریقے سے آپ تک مصائب پہنچاؤں گا مجھے نہیں پتا. میں مصائب کے شروع کرنے سے پہلے ایک لفظ ضرور کہوں گا کہ میرے عزیزوں، اگر مجلس حسین میں بیٹھو تو امام جعفر صادق پہ نگاہ ضرور کرنا. امام فرماتے ہیں کہ ایسے رویا کرو جیسے کسی بڑھیا کا جوان بیٹا مارا. مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رو، اس لیے کہ ہمارے اجداد کو تڑپا تڑپا کے مارا. حاکم شام نے حضرت علی کی شہادت کے بعد ایک صحابی علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ اپنے امام کو کھونے کے بعد تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا ایسی حالت ہے جیسے کسی ماں کی آغوش میں اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد. لیکن عزیزوں، میں جو لفظ کہہ رہا ہوں وہ اپنی جگہ عجیب و غریب ہے اور اپنی جگہ کامیاب ہے. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر نہیں، میں اپنے مصائب کو بہت قریب کروں گا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ چند لفظوں میں آپ ان مصائب کا حق ادا کریں. میں آپ سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے دن کے بعد آپ کو ایک بیٹے نے آواز دی اپنے باپ کے پرسے کے لیے، اور آپ اتنی تعداد میں آ گئے. ذرا کربلا چلو، تمہیں پتا چلے گا کہ امام حسین پکارتے رہے. آقا حسین پکارتے رہے اور کوئی نہیں تھا. اگر آپ کو یاد آ جائے تب اور نہ یاد آئے تب مجھ سے سنیے. جب امام حسین حضرت علی اکبر کی میت نہ اٹھا سکے تب چاروں طرف گھوم کے ایک جملہ کہا، اے ہواؤ میرے شیعوں کو خبر کر دو کہ حسین تنہا بیٹے کی میت پہ کھڑا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزوں، آپ گریہ کریں گے اور اتنا گریہ جو مجلس کا حق ادا کر دے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے مصائب پہ آپ کی نگاہ رہے اور بس. اگر نگاہ رہی تو خود بخود کامیابیاں اور وہ گریہ جسے میں چاہتا ہوں وہ حاصل ہو جائے. میں آپ سے بس یہ پوچھتا ہوں کہ کربلا آپ کو سننے پہ یاد آتی ہے یا دیکھنے پہ بھی یاد آتی ہے؟ آج بھی مصائب وہاں نہیں پہنچے ہیں جہاں کربلا پہنچ چکی تھی. آپ کہو گے کہ مولانا یہ کیا بات ہے؟ میں آپ سے آپ کا منظر یاد دلاتا ہوں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی بستیوں میں میت اٹھتے ہوئے دیکھی ہوگی. مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کوئی میت تم نے ایسی دیکھی ہے جو 4 کاندھوں کے علاوہ اٹھی ہو؟ ہر جنازہ جو بھی اٹھتا ہے وہ 4 کاندھوں پہ اٹھتا ہے، مگر حسین نے کربلا میں جتنے جنازے اٹھائے ہیں اکیلے کاندھے پہ اٹھا. میں یہی چاہتا تھا آپ سے، اس کے علاوہ کوئی اثر نہیں، کوئی تاثیر نہیں، کوئی اثر نہیں ہے اس کے علاوہ. اگر سوچ لیا تو روتے رہ جاؤ. اب عبداللہ کو سلام کرو، صبح سے شام تک اکیلے کاندھے پہ میتیں اٹھا کر لانا، اور ایسے کہ جناب حر سے پہلے جناب حر کے بیٹے کی میت پہ پہنچے. جب حر نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو اٹھائے تو امام حسین نے کہا نہیں حر، کوئی باپ اکیلا اپنے بیٹے کی میت. کوئی باپ اکیلا اپنے بیٹے کی میت نہیں اٹھا سکتا. عزیزو، میں مجلس کو تمام کر دیتا، یقیناً تمام کر دیتا، لیکن جو حق مجلس ہے وہ ادا نہیں ہوا، جو حق گریہ ہے وہ ادا نہیں ہوا. بس ایک بات مجھے بتاؤ اور مجلس کو تمام کرو. میں خود بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں، ان مصائب کی طرف کو جاتا نہیں ہوں،
لیکن احساس ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کتنا ہی سخت کٹھن ایکسیڈنٹ کیوں نہ ہوا، کیا تم نے کسی بھی ایکسیڈنٹ میں ایسا دیکھا ہے کہ ٹوٹے سے ٹکڑے بدن کو ایک اسٹیچر پہ رکھ کر ایک چارپائی پر رکھ کے لایا جاتا ہے؟ کہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی بھی ٹکڑے بدن کو کوئی آدمی چارپائی پر رکھ کے نہ لایا ہو، یا یہ چار کاندھوں پہ سڑک پہ سے گھر میں نہ آیا ہو، مگر خدا کی قسم حسین نے ایک ایسی میت بھی اٹھائی ہے جس کے ٹکڑوں کو گٹھڑی میں رکھا، گٹھڑی کو سر پہ رکھا، آواز دی اے ام فروا، ارے تیرے قاسم کا جنازہ۔ ایک جنازہ امام حسین نے ایسا بھی، میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ گریہ بھی کریں گے اور احساس کربلا بھی کریں گے۔ احساس کربلا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک جملہ اور مجھے اجازت دو، تم نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کبھی کسی کی میت نکلتی ہے گھر سے تو اس میں جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بزرگ آدمی میت کو کاندھا دینے لگتا ہے تو جوان فوراً جا کے ان سے کہتا ہے کہ ہٹیے، یہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ لیکن عزیزوں، صبح سے شام تک حسین جنازے اٹھاتے رہے، کسی نے یہ بھی نہ کہا مولا ارے جنازہ اکیلے اٹھانا۔ آپ کے بس کی نہیں، لیکن اب تیار ہو جاؤ تاکہ میں مجلس کا وہ آخری جملہ بھی تمہارے حوالے کر دوں جس میں تمہارے لیے گریے کا سبب ہے اور معال مجلس ہے۔ سنیں، روایت یہ بتاتی ہے کہ صبح سے شام تک بغیر کسی سہارے کے حسین کا عالم یہ تھا کہ حسین مقتل میں جاتے تھے، میت کو اٹھاتے تھے، گھوڑے پر بیٹھتے تھے اور اسے خیمے میں پہنچاتے تھے، کسی سے مدد نہیں لی حسین نے۔ وہ حسین جو صبح سے شام تک جنازے اٹھاتے رہے، جب اپنے بیٹے کی میت پہ پہنچے تو 3 مرتبہ میت اٹھائی اور زمین پر رکھ دی، اور کربلا کا رخ کر کے، نہر فرات کا رخ کر کے کہا اے بھیا عباس، ارے جانے کیا بات ہے، مجھ سے میرے بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا، اے بھیا ارے کسے آواز دوں؟ بس عزیزو آخری جملہ، کسے آواز دوں؟ چاروں طرف دیکھا جب کوئی نہ آیا تو ایک آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں ارے میری مدد کرو۔ آگے سے حسین نے میت اٹھائی، پیچھے سے بنی ہاشم کے بچے، واہ حسینا، واہ اکبرا، واہ قاسمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے عہدۂ مشکل کو حل کر، میرے معبود ہماری مرادوں کو بر لانا۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے۔ معبود اس مجلس کو ثواب تو نے معین کیا ہے، اس کو ان مرحومین کے لیے جن کے لیے یہ مجلس واقع ہوئی ہے ان کی ارواح کی تسکین کا سبب قرار دے دے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومین کے روح کو اشارے ثواب فرما۔ انور علی ابن دوست محمد، تسنیمہ کوثر ابن عبد الحسین بنت عبد الحسین۔
رجب